کے 3 ایسے عمل جو ان کی اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اپنی اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 3 ایسے عمل ہیں جو اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ وہ 3 عمل ہیں کہ جو ماں باپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ 3 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 1 ماں باپ کے چہرے کو، نمبر 2 اور قرآن مجید کو، نمبر 3 سمندر کو۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے، وہ عمل انہیں نفع دیں اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں، اس سے صحت یاب ہو جائیں۔ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 3 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 3 عمل ایسے ہیں جن سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ 3 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین کو اللہ کے عذاب کے مستحق ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں، پہلے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، تو ہم بہت بڑے گناہ کا مستحق ہوتے ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہیں، جہاں گالیاں دی جاتی وہاں شیطان ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا اور فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسے گھر کو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودی اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آتے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد کا بھی ویسے ہوگا۔ جن بچوں کو ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑے کرتے گالیاں دیتے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرے تاکہ ان کی اولاد کی تربیت درست طریقے سے ہو، اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں، اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ بیٹیاں باحیا اور پردے دار ہوں۔ نمبر 3، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماری کا حملہ ہوتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی و بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہو، اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانی اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں، یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہمیشہ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ماں باپ کو چاہے کہ پردے کا خاص خیال رکھے تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کریں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی دکھائی دیتے کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورت کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھی طرح سے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔